الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وعلی عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ سے مجھے حق بیان کرنے کی اور تمام یوٹیوب پر یوزر کو حق بیان سننے کی سعادت عطا فرما۔ آئیے یوزر، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اعتکاف کا، اس پر چلتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں، کوئی بھول چک پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، کمنٹ میں مجھے بتائیں، اور بیان اچھا لگائے تو وہ بھی کمنٹ میں بتائیں۔ لائک سبسکرائب ضرور کر دین کے کام میں میری مدد فرمائیں۔ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں اتنا کہتی ہوں آپ سے، کیا جاتا ہے اگر آپ بیل پر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں گے، بیل کو دبا دیں گے تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ کہ دین کے کام میں میری مدد ہو جائے گی، بہت شاندار مدد ہوگی۔ ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کے یہ ہے بہت فرق پڑے گا۔ تو ایک ایک کر کے، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ اب ایک ایک کریں گے، جب سننے والے یوزر جتنے بھی ہیں، اپنے گھر میں جتنے اسمارٹ موبائل ہیں اس میں کر دیں گے۔ سب میں نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے تو کر دیں۔ آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اس میں آپ سن رہے ہیں، اس میں تو کر دیں۔ اللہ آپ کو اس کے جمعے کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہم۔ ہمارے یہاں 18واں روزہ ہے پاکستان میں، تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کے لیے دعائیں خیر کرتی ہوں، جو سبسکرائب کرے، جو لائک شیئر کرے، آگے کمنٹ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس کو جلدی جلدی میٹھا مدینہ پیارا کعبہ دکھائے، اس کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، اس کی مشکلوں کو آسان کرے۔ آئیے اب ہمارا چل رہا ہے اعتکاف، اور اس میں ہم خواتین کے اوپر زیادہ میں لے رہی ہوں کہ مردوں کو تو بہت بیان مل جائیں گے آپ کو، بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے بیانوں سے، لیکن میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں اس میں۔ تو میں زیادہ تر خواتین کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، خواتین کے اعتکاف کو، کیونکہ مرد مسجد میں کرتے ہیں، ان کے اپنے احکامات ہوتے ہیں، اور میں خواتین کے۔ تو خواتین جو سنت اعتکاف کرنا چاہتی ہیں 10 روزہ، پہلے وہ سن لیں، اس کی احتیاطیں سن لیں کہ 20 تاریخ کو، یعنی 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے اپنی مسجد بیت میں داخل ہو جائیں۔ مسجد بیت کی ڈیفینیشن میں نے پارٹ 3 اور 2 میں بتا دی ہے، وہ آپ نکال لیں، اس سے پہلے والے مان اس میں اپنی مسجد بیت میں داخل ہو جائے۔ دوبارہ میں کہہ رہی ہوں، پورے کمرے کی اگر آپ نیت کر لیں گے آسانی ہو جائے گی۔ بھلے آپ ایک کونے میں نماز پڑھیں، لیکن پورے کمرے کی نیت کر لیں آپ۔ وہ اس کی میں نے سب تفصیلات بتا دی کہ کتنی آسانی ہو جائے گی، آپ نکال کے سن لیں۔ اب آپ جو اپنے مسجد بیت میں داخل ہو جائیں اور پورے کمرے کی نیت کی ہے، تو پورے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کا وہ اعتکاف شروع ہو جائے گا مغرب کے وقت۔ اور اگر آپ نے ایک مخصوص جگہ کی نیت کی ہے تو اس جگہ میں داخل ہو جائیں۔ عصر کی نماز بھی بہتر ہے وہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد بھی اگر آپ جانا چاہتی ہیں واش روم وغیرہ میں یا باہر نکلنا چاہیں نکل جائیں، لیکن مغرب سے پہلے اس جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔ سورج غروب ہو گیا، آپ نے گھر والوں سے روزہ کہیں اور کھول لیا، اپنی مسجد بیت میں نہیں کھولا، تو آپ کا اعتکاف شروع نہیں ہوگا۔ آپ نے روزہ وہیں کھولنا ہے، تو روزے سے پہلے اپنا سامان وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں۔ گھر والے اگر ہیں ایسے تو وہی وہ آپ کو دے سکتے ہیں افطار سحری، تو ایسا کریں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں پکانے والے دینے والا، تو آپ صرف جا سکتی ہیں، لا کر وہاں کر پکانے کے لیے جا سکتی ہیں، لے کر آ کر کھا سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں سے نکل کر پکانے کے لیے جائیں، پکانے کی اجازت نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ پکا وہیں سکتی ہیں، اگر آپ کے چولہا وغیرہ وہیں لگا سکتی ہیں مسجد بیت میں، تو وہاں پکا سکتی ہیں، وہاں سبزی وغیرہ بھی کاٹ سکتی ہیں، کپڑے استری کر سکتی ہیں آپ وہیں بیٹھے بیٹھے، اور جو ہے سلائی کر سکتی ہیں، کڑھائی کر سکتی ہیں اگر۔ لیکن بہتر ہے کہ عبادت کے لیے اگر آپ بیٹھے تو عبادت کریں، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ نہیں چلے کسی کے نہیں کمانے والا، کوئی کچھ کرنے والا، اور وہ جو ہے وہاں بیٹھ کر سلائی کرتی ہے، اپنی کڑھائی کرتی ہے، جو بھی اس کا کام ہے، نگینہ وغیرہ لگانا، بہت سے کام ہوتے ہیں جو عورتیں قصبے حلال گھر میں کرتی ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتی ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ لیکن عبادت پہ فوکس رکھیں، کیونکہ آپ اللہ کی مہمان ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھی ہیں۔ آپ بیٹھ گئیں، اب اس میں عبادت میں بتا دوں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، فجر کی نماز میں بتا فجر پڑھیں، پھر وہیں تسبیح، اپنے درود شریف اور قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ پھر جب سورج نکل جائے اور 20-25 منٹ ہو جائے، سورج میں تھوڑی روشنی آ جائے، اب اشراق بھی پڑھ لیں، اور آپ کے پاس جو ہے پھر سونا چاہتی ہیں سو جائیں، پھر اٹھ کر چاشت پڑھ لیں، یعنی 12 بجے سے پہلے، اور اسی وقت بھی پڑھنا چاہتی ہیں آپ چاشت اس وقت پڑھ لیں آپ۔ اور تازہ وضو بنا کر آئی ہیں تو آپ تحت الوضو پڑھ لیں،
یہ تو صبح کی نمازیں ہوں گی۔ اور اس وقت میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 12 بجے سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، اپنا سلائی کڑھائی جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، آرام کریں، ٹھیک۔ پھر ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کر لیں، 2 سپارے پڑھ لیں۔ پھر اگر اس کے بعد اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہتی ہیں، قضا نماز پڑھنا چاہتی ہیں، اپنی آپ کی قضا عمری ہے وہ پڑھ لیں، یا آج کی 4 فرض ادا کرتی ہیں، یا تو ہر نماز کے وقت ایک قضا عمری کر لیں، یا ظہر میں ساری پڑھ لیں۔ ظہر میں کافی وقت ہوتا ہے، عصر کے ظہر کے بیچ میں اور عشاء کے بعد، تو اس میں آپ 5 نمازیں قضا عمری پڑھ لیں اپنی، اور نوافل پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر عصر ہو جاتی ہے، تو عصر میں سب سے پہلے سنت پڑھیں اور 4 فرض پڑھیں، پھر عصر کی نماز کا تو کوئی نفل نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کے پھر اس کے بعد ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، اپنے وہاں پہ پڑھتی رہیں جو بھی ہے۔ پھر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے روزہ کھول لیں، روزہ کھولنے کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد نماز اوابین ادا کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے نماز اوابین کا کہ پہلے 3 فرض پڑھ لیں، 2 سنت پڑھ لیں، پھر 2 نفل ہوں گے، اس میں اوابین کی نیت کر لیں، تو آپ کی اوابین کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ 6 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں، 2 سنت پڑھ لیں، پھر 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، یعنی 4 نفل پڑھ لیں، تو پھر آپ کی یہ 6 رکعت اوابین کی کہلائے گی نا، اس طرح۔ اور اگر 3 فرض 2 سنت پڑھ کر 6 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کی بھی نیت کر لیں، تو وہ بھی اوابین کی نماز کہلائے گی۔ اس کے بعد اپنا کھانا وغیرہ کھائیں، جو بھی ہے اپنا مدنی مذاکرہ دیکھیں، امیر سنت کا مدنی چینل دیکھیں، جو بھی اگر ٹی وی ہے یا موبائل پہ بھی اچھی چیز دیکھیں، اچھے نہ سنیں۔ یہ میرے بیان آ رہے ہیں، میرے بیان سنیں۔ اگر واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہے تو واٹس ایپ پہ میں بھی اچھی چیزیں شیئر کرتی ہوں، عورتوں کے مسئلے مسائل بتاتی ہوں، وہ دیکھیں آپ۔ پھر اس کے بعد عشاء پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اب آپ وہ چھوڑ دیں، وطر چھوڑ دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، کام تو کرنا نہیں ہے۔ جب آپ اس میں اٹھیں سحری کے لیے، اس وقت وطر اور تہجد پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند آ جائے گی، مجھے نہیں آنکھ کھلے گی، یا سحری کھانے میں ٹائم ہو جائے تو پھر آپ وطر پڑھ لیں، جب آنکھ کھلے جب پڑھ لیں۔ اور جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی سونے عشاء کے بعد، اب آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اب جس وقت چاہے آپ تہجد پڑھیں۔ افضل وقت آخری پہر ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، جو 1.5 گھنٹے فجر سے پہلے یہ آخری وقت تہجد کا افضل ہوتا ہے۔ سحری کی دعا پڑھیں 7 مرتبہ، جب سحری میں اٹھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم القیوم، لا الہ الا اللہ الحلیم القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، یہ 7 دفعہ پڑھیں تو ہر ستارے کے بدلے آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کے جو ہے گناہ بخشے جائیں گے ہر ستارے کے بدلے سحری میں۔ اور بھی ہیں، دعائیں ہیں، منصورے ہیں، وظائف ہیں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ پھر انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عبادت کا بھی یوٹیوب پر میرا آئے گا بیان، تو وہ سن لیجیے گا، نکال لیجیے گا۔ یوٹیوب نہیں ہے، اگر واٹس ایپ گروپ ہے تو واٹس ایپ پہ کچھ نہ کچھ میں ڈال دوں گی وظائف پڑھنے کے، تو ڈال دیجیے۔ اب آپ اپنے مسجد بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ صرف واش روم جا سکتی ہیں، وضو بنانے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وضو بنانے جا سکتی ہیں، واش روم جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہیں بیٹھے بیٹھے برش کریں گی، ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کریں گے۔ پہلے تو علماء کرام صابن تک کی اجازت نہیں دیتے تھے واش روم میں، ظاہر ہے کہ استنجا کرنے میں، بڑے استنجا کرنے میں گھن آتی ہے، تو اب جو ہے کہ جلدی سے صابن سے ہاتھ دھو کے فٹافٹ آ جائیں، نہانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں نہانے کے لیے ایسا ہے کہ بھئی جمعہ ہے، لائٹیں جاتی ہے، گرمی بہت ہے، اسمیل آ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا عبادت میں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کی نالی بنی ہوئی ہے، پانی جانے کا راستہ ہے روم میں سے، تو کوئی آپ کو بالٹی بھر کے دے دے، آپ نہیں جائیں گی بالٹی بھرنے واش روم باہر، چاہے واش روم میں کمرے میں ہے، چاہے گیلری میں ہے، کہیں بھی ہے، باہر پانی بھرنے آپ نہیں جائیں گے، آپ کو سب کچھ لا دے۔ ہاں کمرے میں آپ کے کپڑے وغیرہ تو آپ نکال سکتی ہیں، لیکن آپ کو کوئی لا دے بالٹی، شیمپو، صابن، تو پھر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے نہا سکتی ہیں۔ ہاں وہاں کی آپ صفائی کر سکتی ہیں، اگر پورے کمرے کی نیت کیے تو اپنی مسجد بیت کے اندر ہی نہا سکتی ہیں، اپنی مسجد بیت کی صفائی کر سکتی ہیں۔ اگر جس جگہ کی آپ نے نیت کی وہیں بیٹھے بیٹھے نہا سکتی ہیں، اور پورے کمرے کی نیت کی تو پورے کمرے جہاں نالی وغیرہ ہے وہاں بیٹھ کر آپ نہا سکتی ہیں، اسی کمرے کے اندر، پورے کمرے کی۔ جب اس میں کہ بار بار کہہ رہی پورے کمرے کی نیت کریں، ایک کمرے میں 2 سے 3 بھی بیٹھ سکتے ہیں، پھر اس میں آپ نہا نہیں سکیں گے، یا پھر آپ کو پھر پلنگ وغیرہ یا پردہ وغیرہ لگا کر آڑ لگا کر کپڑے چینج کرنے ہوں گے یا نہانا ہوگا۔ اس طرح 2-3 عورتیں بیٹھیں گی تو کس طرح نہائیں گے ان کے سامنے کمرے میں؟ تو 2 یا 3 کزن وغیرہ، بہنیں وغیرہ بھی ایک کمرے میں بیٹھ سکتی، پھر وہاں غیر محرم نہ آئیں کمرے میں۔ بہتر ہے کہ محرم بھی نہ جائیں، بس دعا سلام کرنے چلے جائیں، باپ بھائی وغیرہ، باقی آپ لوگ عبادت کرتے رہیں۔
اکثر جو ہے باپ بھائی سے بھی پردہ کر رہی ہوتی ہیں، آسمان سے بھی پردہ کر رہی ہوتی ہیں، نہ آسمان سے پردہ ہے نہ محرم سے پردہ ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یکسوئی پھر نہیں ہوتی، پھر اس آدمی محرم کمرے میں جائیں گے، ہنسی ٹھٹا ہوں گے، بات چیت ہوگی، تو بہتر ہے کہ تھوڑا کنارہ رکھے، بس کام کی بات کریں، روزانہ ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ بھئی چلو رات کو کھانا ساتھ کھا لیں محرم کے ساتھ، یا روزہ ساتھ کھول لیں وہیں پہ آپ کے جو بھی ہیں محرم، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ نہ کریں، اسی میں آپ حال احوال دریافت کر لیں، پھر اپنی عبادت میں لگ جائیں۔ اگر وہ عادت آ جائے گی نا محرم کی، تو پھر باپ بھی آ رہا ہے، بھائی بھی آ رہا ہے، بھتیجے بھانجے بھی آ رہے ہیں، اور پھر ہنسی ٹٹے ہو رہے ہیں، تو دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ آپ اللہ کی مہمان ہیں، اللہ سے لو لگا لیں، خوب خوب دعائیں مانگیں، معتکف کی دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ معتکفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول کرے گا۔ پانی کی بوتل رکھ لیں، اس پہ دم کرتے رہیں، پورے گھر والوں کو بھی اس میں سے پلایا کریں، اور میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر ایک دن کی قضا کرنی ہوگی اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آئندہ بتا دوں گی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے بیان پہ آپ لوگ سنتے نہیں، چھوٹ بیان سن لیتے ہیں، تو پھر لاسٹ بیان کے اندر آخری ٹاپک ہوگا ہمارا اس کا اعتکاف کا، تو اس کے اندر انشاءاللہ میں اعتکاف کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہے اس کی قضا کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی، اور نفلی اعتکاف کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بتاؤں گی۔ اللہ سے دعا جو ہم نے سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔